مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وصال کے بعد بالخصوص جب جنازے کا وقت آیا تو ہمارے حاضرین و سامعین اس بات کو بھی سننا چاہیں گے کہ بالخصوص آپ کا جنازہ کس شخصیت نے پڑھایا، راولپنڈی کے اندر جو نماز جنازہ ادا کی گئی، پھر بالخصوص تدفین آپ کے بائی گاؤں ڈیری چکری کے اندر کی گئی۔ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ جنازہ پڑھانے کا شرف کس شخصیت کو حاصل ہوا، اور بالخصوص تدفین کے حوالے سے کہ میں نے پڑھا کہ لحد میں قبر میں اتارنے کا شرف آپ کو حاصل ہوا، اس بارے میں بھی ذرا آگاہ فرمائیں۔ راولپنڈی میں پہلی جنازہ جو ہے وہ ریلوے گراؤنڈ میں دار گولڈا کے نبیرہ جناب محترم پیر سید غلام شمس الدین شمس عزیزہ مجدون نے پڑھائی ہے، اور اس کے بعد دوسری جنازہ جو ہے وہ پیر سید مراتب علی شاہ جو شیخ الحدیث ہیں، حضرت پیر سید زبیر حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، زبیر شاہ صاحب جو مشہور تھے شیخ القرآن، ان کے وہ چھوٹے بیٹے ہیں، انہوں نے نماز جنازہ کی امامت کروائی ہے۔ موقع پر شیخ الحدیث علامہ پیر سید ضیاء الحق شاہ صاحب موجود تھے، اور سادات کی کثرت تھی، مشائخ عظام تھے، علامہ ڈاکٹر سعید الرحمان صاحب بگار شریف سے تشریف لائے ہوئے تھے، ہر تعلق رکھنے والا بندہ وہاں پر موجود تھا۔ تو پھر جنازہ جب قبر کے پاس پہنچا تو قبر کے اندر مجھے اترنے کا شرف حاصل ہوا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے قبلہ مفتی صاحب کو قبر میں لحد میں اتارا ہے۔ قبلہ مفتی صاحب کے لخت جگر صاحبزادہ عامر رضا صاحب موجود تھے، تو انہوں نے بھی کوشش کی اترنے کی، تو میں نے اشارہ کیا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ اتار دیں، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ تو اس طرح میں نے اپنے ہاتھوں سے قبلہ مفتی صاحب کو لحد میں اتارا۔ زیر زمین بھی روشنی ہو، زمین کے اندر بھی روشنی ہو، لحد میں چراغ رکھ دیا ہے۔ اب قبلہ مفتی صاحب اللہ رسول کے حوالے ہیں، اور وہ جس منزل پہ جانا چاہتے تھے وہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ اب ہم ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، ان کی قبر پہ حاضری دے کر ان سے اکتساب فیض کر سکتے ہیں، اور ان کے اہل و عیال جو ہیں، اہل خاندان جو ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ کے ادارے کی کامیابی کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں۔ ہمیں قبلہ مفتی صاحب کی زندگی کو لے کر، آپ کی تعلیمات کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ یقیناً کئی ایسی باتیں تھیں جو ہمارے ناظرین قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نہیں جانتے تھے، تو آج کے اس مختصر سے انٹرویو کے اندر قبلہ مفتی صاحب کی جو تعلیمی دور رہا، تدریس کا دور رہا، پھر آپ کے جو دیگر تحریک کے اندر تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے، تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ جو شامل رہے، چاہے وہ 1953 کی تحریک ہو، یا رہائی غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک ہو، چاہے سنی اتحاد کونسل کے وہ دن ہوں جب قبلہ مفتی صاحب اس وقت بھی پیش تھے، 73 میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک ہو، اس میں آپ پیش تھے۔ تو یقیناً مجھ سے بہت بہت شکریہ۔ یقیناً کئی ایسے سوال تھے جو ہمارے ذہنوں کے اندر موجود تھے، ہم نے کوشش کی کہ مختصر وقت میں ہم جان سکیں۔ یقیناً آپ کی جو ایک طویل زندگی بیرون ملک گزری ہے، آپ ہالینڈ کے اندر، امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر آپ نے جو زندگی گزاری ہے، وہ اس سلسلے کو ہم ذکر نہیں کر سکے، لیکن جتنا ہو سکا ہم نے کوشش کی کہ اس مختصر وقت میں ناظرین تک ہم قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارک کے کچھ دریچوں کا، کچھ حصوں کا ذکر کر سکیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہمارا سلسلہ پسند آیا ہوگا۔ اللہ رب العزت کے قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کے اندر بلندیاں عطا فرمائے، اور ان کے جو تلامذہ ہیں ملک بھر کے اندر، اور بالخصوص ان کے جو دیگر اہل خاندان ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی صبر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔